تمام روحانی امراض اور مسائل کے حل کے لیے پیر محمود الحسن توحیدی چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ، اما بعد۔ محترم بھائیو اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ایسی مبارک صورت ہے کہ جب بندہ مومن مسلمان اس کو صرف ایک تسبیح اس کی پڑھ لے تو رزق حلال آسمان سے بارش کے قطروں کی طرح برستا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور انسان کو جو رزق ملتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو بھی تمہیں رزق دیا جاتا ہے، تمہارا رزق جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ آسمانوں میں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے، جو فصلیں اگاتی ہیں، آسمان سے رزق اترتا ہے، جس طرح سے ہمارے اعمال آسمان پر جاتے ہیں اسی طرح کے فیصلے آسمان سے آتے ہیں۔ اچھے اعمال جائیں گے تو اچھے فیصلے آئیں گے، برے اعمال جائیں گے تو برے فیصلے آئیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کی اصلاح کریں، اپنے اعمال کے اوپر غور کریں اور اچھے اور نیک اعمال کریں، تاکہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہمارے اعمال کے برابر اور ہمارے اعمال کے بدلے میں جو اللہ سے فیصلے ہوں گے اور آسمان سے ہمارا رزق اترے گا، وہ رزق کریم ہمیں ملے، خیر و برکت والا ملے، اور آسانی کے ساتھ ملے، عافیت کے ساتھ ملے، اور ہماری ضرورت سے زیادہ ہمیں رزق ملے اور ضرورت سے پہلے ملے۔ تو رزق حلال آسمان سے بارش کی طرح برستا ہے۔ جو بندہ مومن مسلمان اس مبارک سورت کو صرف ایک تسبیح روزانہ پڑھنے کی عادت اور معمول بنا لے، رزق حلال آسمان سے بارش کے قطروں کی طرح برستا ہے۔ یہی ہمارا زندگی کا مشن ہے کہ پوری امت مسلمہ اللہ رب العزت ہمیں ان کی ہدایت اور شفا کا ذریعہ بنا دے، پوری دنیا کے قادیانیوں کو اللہ رب العزت اسلام کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ یہی ہمارا زندگی کا مشن ہے۔ ہم نے جو کتابیں لکھی، جو پمفلٹ لکھے، جو رسائل لکھے، قادیانیوں کو جو ہم اسلام کی دعوت دیتے ہیں، در در پہ دھکے کھاتے ہیں، وہ اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے، اعلی کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے اسلام کی دین کی دعوت کو غیر مسلموں تک پہنچانے کے لیے، اپنا فرض منصبی ادا کرنے کے لیے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے بندوں کی ہدایت اور شفا کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام کی فکر والا، ان کی دعوت والا، ان کی محنت والا، ان کے نقش قدم پر چلنے والا ہم سب کو بنا دے کہ ہم ان کے قدموں میں ہم جگہ پا سکیں قیامت کے دن بھی۔ تو یہی ہمارا زندگی کا مشن ہے۔ ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، پوری امت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ایک انسان کی دعا دوسرے کی غیر موجودگی میں جو ہوتی ہے وہ میرے رب کو بڑی محبوب ہوتی ہے، اور وہی دعا مقبول ہوتی ہے جو بے لوث دوسرے کے لیے کی جاتی ہے۔ ہم آپ کے لیے، آپ کی اولادوں کے لیے، آپ کی نسلوں کے لیے کرتے ہیں، آپ ہمارے لیے، ہماری اولادوں کے لیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری امت کے لیے دعا کیا کریں۔ یہ وہ امت ہے جس کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رات کی تنہائی میں تڑپتے تھے، ماہی بے آب کی طرح، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ مبارک سے ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آتی تھی، غم کی وجہ سے کہ امت کے لیے روتے تھے۔ میرے اور آپ کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے اندر رو رو کر اللہ سے دعائیں کر کے گئے ہیں۔ اگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رونا، ان کے آنسو، ان کی مبارک دعائیں نہ ہوتی تو میرے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم اور آپ بندر، کتے اور خنزیر بن چکے ہوتے، جس طرح کے ہمارے برے اعمال اور بدعمالیاں اور بدکاریاں ہیں۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں ہیں جس کی وجہ سے آج امت بچی ہوئی ہے۔ سب گناہوں کے باوجود اللہ نے اس امت کو ہلاک نہیں کیا، اس امت کے چہرے مسخ نہیں کیے۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک دعائیں ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا راتوں کو رات کے اندھیرے میں مصلے پہ کھڑے ہو کے اپنی امت کے لیے رونا ہے کہ جس کی برکت سے اللہ نے آپ کو اور مجھے آج زندہ رکھا ہے اور ہماری شکل سلامت ہے۔ اللہ نے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے، ہمارے گناہوں کو چھپا دیا ہے۔ اگر ہمارے عیبوں اور پردہ نہ ہو، ہمارے گناہوں کو لوگوں کے اوپر ظاہر کر دیا جائے تو کوئی ہمیں دیکھنے کا روادار نہ ہو۔ تو ہم سب ایک دوسرے کی دعا کے محتاج ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی پوری امت کے لیے اور اللہ رب العزت کی پوری پیدا کی ہوئی انسانیت کے لیے رو رو کر دعائیں کریں، جس طرح انبیاء علیہ السلام پوری امت کی ہدایت کے لیے دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ پوری انسانیت کو دوزخ سے بچا دے۔ یہ انسان اتنے کمزور ہیں جو دھوپ کی گرمی اور شدت برداشت نہیں کر سکتے، یہ تیری جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کر سکیں گے؟ تو جو دوسرے مسلمان کی، دوسرے انسان کی بھی فکر کرتا ہے وہ اللہ کو بڑا محبوب ہوتا ہے۔ یہی فکر انبیاء علیہ السلام کی ہے، یہی فکر اولیاء کرام کی ہے، یہی فکر ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہر مومن مسلمان کی ہے۔ یہ ہمارا فرض منصبی ہے
جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جس کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، جن کے بعد کوئی نیا نبی اور رسول نہیں آئے گا، جو نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرے وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری امت کے اوپر یہ فرض منصبی ہے کہ خود دین پر چلے اور دوسرے مسلمانوں کو دین اسلام کی دعوت دے، خود برائی سے بچے اور دوسروں کو برائی سے بچنے کی دعوت دے۔ یہ ہمارا زندگی کا مشن ہے، یہی ایک بندہ مومن مسلمان کا دنیا میں آنے کا اور دنیا میں جینے کا مقصد اور مشن ہے۔ آپ صرف ایک تسبیح روزانہ کسی بھی جگہ، کسی بھی وقت، کسی بھی حال میں سورۃ الفلق کی پڑھ لیا کرے۔ قل اعوذ برب الفلق والی پوری سورہ مبارک کو بسم اللہ کے ساتھ اول آخر درود ابراہیمی 3 بار، تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے آپ کا رزق آسمان سے بارش کی طرح برسائے گا۔ اس کو آزما کے دیکھ لیجئے، ایک ہفتے کے اندر اگر آپ کو رزق حلال بارش کی طرح اللہ رب العزت آپ پر نہ برسائے، پھر آپ ہمیں کہیں۔ یہ بہت یقین کے ساتھ کرنے والا عمل ہے، یہ اللہ کا پاک کلام ہے، کوئی معمولی چیز نہیں، یہ میرا اور کسی عام انسان کا بتایا ہوا عمل نہیں ہے، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمایا ہوا یہ خاص عمل ہے۔ ایک بار جو ایک اس کی تسبیح پڑھتا ہے تو رزق حلال آسمان سے بارش کی طرح برستا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے نام کی، اپنے پاک کلام کی برکات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔